اسلام آباد بم دھماکے میں 70 لوگ مارے گئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس بار برطرفی کے مطالبے نہیں ہوئے۔ اس بار شدید دباؤ ڈال کر فی کس اتنے پیسے لینے کا مطالبہ نہیں ہوا۔ ماضی میں جب ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ خوارج نے حملہ کیا، دہشت گردوں نے حملہ کیا، 100 کے قریب لوگ مار ڈالے، یہ میتیں رکھ کے احتجاج پہ بیٹھ گئے۔ شدید احتجاج ہوا، عمران خان کی حکومت تھی، اس سے کہا گیا کہ وہ آئے، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ وہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو ہزارہ ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں اور یہ وہاں کے ہیں، یہ بات مخفی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہتے ہزارہ ٹاؤن میں تھے، ہزارہ کی امیونٹی تھی وہاں کی، وہی جو ایرانی مجوسی عقائد ہیں اور وہ جو یہاں والوں کے ہیں وہی ان کے۔ انہوں نے ڈھونڈ نکالا، لیکن وہ سارے کے سارے دہشت گرد تنظیم زینبیون سے یا ان کی اکثریت اس سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ زینبیون کا گڑھ بھی ہے، اور وہاں سے لڑکے زیارات پر سب سے زیادہ جاتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، اور وہاں ان کو پناہیں ملتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے لاپتہ لوگوں کے پیچھے ہزارہ ٹاؤن میں اگر چھاپا مارا جائے تو بہت سارے دہشت گرد، یہ خبریں ہیں کہ وہاں سے نکلیں گے۔ عمران خان نہیں گیا، عمران خان کے 2 وزیر آ کر احتجاجی مظاہرین کے ساتھ شامل ہو گئے، انہوں نے شدید دباؤ ڈالا، پیچھے سے ایرانی حکومت کا دباؤ آیا۔ آخرکار حکومت نے گھٹنے ٹیکے۔ پہلے تو عمران خان کو پتا تھا کہ یہ زینبیون کے دہشت گرد وہ جانے نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر دباؤ آیا تو یہ ہوا کہ انہوں نے فی کس 3 کروڑ روپے دیے، اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے جب ان کے لوگ مریں گے۔ وہ کسی بس حادثے میں، وہ ایک بس آ رہی تھی ایرانی زائرین کی، تو وہ کہیں گر آ گئی، اس پہ 50 لاکھ کا انعام سندھ حکومت نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں، وہ نیچے تک کتنے پہنچتے ہیں یہ نہیں پتا، یہ پہنچتے بھی ہوں گے کیونکہ یہ سارے نیچے سے مل کر ان کی اپیل پر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، پولیس موبائلوں پر پتھراؤ کرتے ہیں، رینجز پر پتھراؤ کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ مطلب یہ مظلوم نہیں لگ رہے ہوتے کہیں سے، یہ بدماش اور غنڈے لگ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ اٹھ کر دھاوا بولتے ہیں، وہ نمائش چورنگی کی جو تصاویر ہیں جہاں وہ بختر بند پر چڑھے ہوئے ہیں، آگ لگا دی مسجد، نمائش ختم نبوت، جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تعلیم القرآن راجہ بازار کو لے لیں، خنجر مارے، طلبہ کو شہید کیا، نمازیوں کو شہید کیا، پوری مارکیٹ اور مسجد کو۔ یہ جو ناصر عباس ہے اس وقت پی ٹی آئی کی تحریک میں آگے بنا ہوا ہے، یہ اس جلوس میں موجود تھا، اس کی سربراہی کر رہا تھا، دندناتا ہوا پھر رہا اس وقت۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، پورے ملک میں جب پی ٹی آئی کا کوئی احتجاج ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اس پر کریک ڈاؤن سخت ہوتا ہے، راجہ ناصر عباس پہ وہ والا کریک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ اس دفعہ ایران سے دباؤ تو آ نہیں سکتا تھا کیونکہ ایرانی رجیم کے خلاف خود ان کے عوام کھڑے ہوئے، مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام۔ انہوں نے ایران میں بھی وہی کیا جو یہ شام میں کر چکے تھے، انہوں نے بے دریغ قتل عام شروع کر دیا۔ بشار الاسد جسے دم دبا کر بھاگنا پڑا، اس کے انجام سے کوئی سبق نہیں لیا، عبرت نہیں پکڑی، لوگوں پہ فائر کھول دیا، اتنے مارے۔ امریکن ادارے تو یہ کہتے ہیں امریکن کہ 30,000 تک ان کی تعداد جا پہنچی ہے۔ آزاد ذرائع بھی 12,000 کی تصدیق کرتے ہیں، خود سپریم لیڈر بی بی سی نے بتایا کہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہزاروں مظاہرین وہ مظاہروں میں ہلاک ہو۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، یہاں 70 بم دھماکے میں مرے ہیں تو شور و غوغا ہے، وہ ایران میں ہزاروں مر گئے، اس پہ کوئی شور و غوغا نہیں۔ یہاں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا دیے اور وہاں ایران مرد آباد کے نعرے کوئی نہیں لگا رہا۔ ایران اس پوزیشن میں خامنائی اس کا رجیم کے وہ احتجاج کرے، وہ اس پوزیشن میں نہیں، وہ دباؤ ڈالیں اس پوزیشن میں نہیں۔ اور یہاں برطرفی کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ کس کی برطرفی کا مطالبہ کریں، وزیر داخلہ محسن نقوی کی، اے سی کی، آئی جی کی، سارے اپنے لوگ ہیں، کس کی برطرفی کا مطالبہ وہ بھی نہیں کیا۔ حالات اس نہج کے نہیں تھے کہ رکھ کے اس پہ بلیک میل کیا جائے،
کیونکہ ملک میں اس قدر دہشت گردانہ حملے ہیں، ہماری فورسز کے اتنے جوان شہید ہو رہے ہیں، جگہ جگہ اتنی قربانیاں ہیں کہ یہ حالات کو مزید گھمبیر بناتے، اس کے متحمل حالات نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس دفعہ آپ کو وہ جو ان کی بلیک میلنگ کی سیاست ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ پچھلی دفعہ وہ 100 لاشوں پہ انہوں نے 3 ارب روپیہ وصول کیا، فی کس 3 کروڑ روپے۔ ان کو ایک دفعہ کو زبانی وعدہ بھی دیتے، لینا ان کو آتا ہے۔ یہ عام پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ چیک بھی دے دیں تو وہ بھی کیش نہیں ہوتا اور بندہ رل جاتا ہے۔ اس وقت حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جو حالات کی نہج ہے، اس سے بہرحال یہ پتہ لگتا ہے کہ ایران نے جو ظلم کیے ہیں، جو پروکسیز لڑی ہیں، اور جس طرح دوسرے ملکوں کو تباہ و برباد اور تاراج کیا ہے، اور اپنے ملک کا جو ریسورسز تھے ان کا پیسہ جس طرح جا کے دوسرے ملکوں میں لٹایا ہے، تو ایرانی عوام اب اس سے تنگ آ گئے ہیں، اور وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں اس رجیم کو گرا دیں گے۔ اور جب یہ رجیم گرے گا تو بہرحال اس سے پاکستان میں بڑا امن آئے گا، بڑا سکون ہوگا۔ یہ جو ہمارے علماء، طلباء، مساجد، مدارس، معتکفین جو قتل و غارت ہے، اس سے جان چھوٹے گی، اور اللہ کرے اس قتل و غارت سے ہماری جلدی جان چھوٹے اور پاکستان میں امن آئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔